दो टाइम ना खाना नसीब नहीं होना सके और नेक राह पर मैं खर्च कर रहा हूँ तो अल्लाह वास्ते मेरी मदद से कोई चीज़ अपनाया राती खाई था सुबह को आसरा नहीं। असें बहुत ज़्यादा मजबूरी है इस अंदर जाने भी डर लगना है। अबू एक दिन अंदर सुन तो डर लगा जी असें इस अंदर किस तरह जाऊँ बारिश लेनी है कुछ वेले भी ये टी सकना है। ये तकने आ कि इस नेकी ने कम्में सारे से पहले पहला कदम कुण चाहना आ अजकल ने दौर तक्या जाना कि एक दूए नी जड़ा ना उसकी तक्को तक्की इंसान अग्गे बनने की कोशिश करना आ। तो इस गल्ला मारे जिस बंदे को जितनी उस्ताद थी उसने मुताबिक वह अपना हिस्सा इस नेकी ने कम्में की नहीं सकना। कमेंट्स कई लोग पर्सनल लेकिन मैं ये आखसा कि चलो कई लोग सामने भी नहीं होने लेकिन मैं ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट कर कि तुसां इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जितनी जितनी तुसां इस्ताद थी जितनी जितनी तुसां की अल्लाह ताला तौफीक दी अपनी इस्ताद के मुताबिक जड़ी तुसां भी इस नेकी ने कम्में हिस्सा की नहीं सकने हो वो उत्थे ही तुसां ताकि तुसां की तक्की तो दूए बंदे ने अंदर भी अगर एहसास आ हमदर्दी है उसना ज़मीर भी जागा कि मैं भी इस नेकी ने कम्में हिस्सा की ना। वालेकुम, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नदीम चौधरी। एक तरफ दुनिया चांद पर जाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है ये आज आपको हम दिखाएंगे। एक ऐसी कहानी एक ऐसी स्टोरी जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक तरफ बंगले महल कोठियाँ ऐश व इशरत की ज़िंदगी और दूसरी तरफ उसी तरह एक आम शख्स किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। एक कमरे में कितने लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिनके सर के ऊपर हर वक्त मौत का खौफ मौत का साया तारी रहता है। न जाने कब वो कमरा वो मकान कब गिर जाएगा कब इस बात का कोई इल्म नहीं, मगर इसी फिक्र में शायद वो रातों को भी सो नहीं पाते। क्या गुजरती है उन पर किस हाल में हो ये तमाम आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ये देखने के बाद जो भी ये स्टोरी देखेगा अगर उसके अंदर एहसास हुआ हमदर्दी हुई अगर उसके अंदर इंसानियत हुई तो वह लाजमी इस इंसान के लिए इस घराने के लिए अपनी इस्ताद के मुताबिक वो ज़रूर मदद करेगा। हम किस तरह घर के अगर 20 अफराद होते हैं तो 20 लोगों के लिए अलग अलग कमरे होते हैं उनमें हर तरह की सहूलियात मुयसर होती हैं। दूसरी जानब अगर इस स्टोरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक घर में कितने लोग रह रहे हैं और उस घर की हालत क्या है ये जानकर आप भी मेरी तरह अफसरदा हो जाएंगे। जब मुझे इस स्टोरी का पता चला इसका घर का पता चला तो मैं भी यकीन नहीं कर रहा था कि शायद ये एक झूठ हो, लेकिन जब यहाँ पर मैं पहुँचा तो देखा तो वाकई पता चला कि इस आसपास के जो लोग हैं इर्द गिर्द की जो आबादी है यहाँ पर अगर इन लोगों की मैं बात करूँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अरबपति होंगे करोड़पति हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, मगर क्या उनको इस शख्स का ये घर दिखाई नहीं दिया। शायद उनके इल्म में ये बात ना हो, लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं एक शख्स से तो नहीं कहूँगा लेकिन जो भी शख्स यहाँ कहीं पर भी आबाद है उससे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप अपने लिए बड़े बड़े मल्हात और कोठियाँ तामीर कर रहे हैं तो दूसरी जन्म इस जहाँ में भी और उस जहाँ में भी आपसे ये सवाल होगा कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे किन मुश्किलात से दो चार थे। मैंने आपको बेशुमार माल दिया था जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था बेयार और मददगार थे, मगर आपके पास माल और दौलत थी आपने भी उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। ये सब कुछ पूछा जाएगा, इसलिए वक्त से पहले कहीं देर ना हो जाए। इस स्टोरी को देखने के बाद आप लोगों का यह हक बनता है, आप लोगों का ये फ़र्ज़ है जिसके पास जितनी जितनी इस्ताद है उसके मुताबिक ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें। आज हम आपको दिखाएंगे वो स्टोरी, उन बुज़ुर्गों के पास चलेंगे और वो घर दिखाएंगे कैसा घर है 2021 के इस
دور میں بھی شاید آپ نے کم ہی دیکھا ہو۔ آئیے چلتے ہیں اس سٹوری کی طرف۔ ابھی ہم اس گھر پر، اس جگہ پر پہنچ آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ بزرگ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ گل دسو کہ تسانی کتنی عمر ہوئی تو کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصہ ہونے نے باوجود تساں مکان نہ بنائی سکے؟ اس مکان کی حالت یہی ہے۔ سر میں پہلو مزدوری کرنا رہا، دیہڑ لانا ہونا سا، یہ لوگوں نے پانی دھونا ہونا سا، لوگوں نے بیاہ ہی پانی دھونا ہونا سا، مزدوری کرنا ہونا سا۔ بعد جب میں شادی کی ہے، ماڑا ڈیرا دین وسنٹ ہوئی ہے، پھر میں اس نے علاج کروانا ڈاکٹر مبشر تو کوئی نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑیا، یہ موجود ہے۔ شروع تال ہوئی ہے جی ماڑا مکان بالکل ٹی پیا، تو ایک دن میں اندر ستا سا، بخار چڑھیا سا، تو کڑکار چھوڑیا سپرو کڑی کڑکار چھوڑیا، تو بچی ماڑی بڑی جڑانا میں ہاتھ رکھی تو مکی باہر سٹیا بارشاں وچ۔ ہوں یہ صورت حال ہوئی ہے جی ماڑے کو وسائل نہیں ہیں، اساں کی ایدی تو ایدی گوشت نصیب ہونا آیا، اساں کی ایک ٹائم نہیں روٹی نہ سہارا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جڑا روٹی رجی تو اساں کی لبھی جائے ادھر اساں عید ہونی ہے۔ اس تو بعد بچیاں دی فیس 8ویں پڑھنی ہیں دوئے، میں ہوں مزدوری کرنے جوگا نہ رہا، ختم ہوئی ہیں بالکل۔ ہوں جڑا نا اس بیوی نے راکھی رہنا ہے تو یہ بچیاں سکول جانی ہیں، یہ ذہنی مریض ہے؟ یہ ذہنی افسنٹ ہے۔ اچھا جی ہاں۔ تسانی عمر کتنی ہوئی؟ ماڑی عمر 56 سال ہوئی ہے۔ 56 سال سنی عمر ہوئی۔ 56 سالاں وچ تساں اسے جڑا مکان سی جڑا بنتا وا سامنے ایک کمرہ آ، اسے چیز زندگی گزارنے؟ نہیں پہلو بن سا پرانے مکان جڑے سننا ساڑے والدینا نے وہ بن سے، وہ پھر میں اتوں پھر اتنے آئی ایسا جلا وق ہویا نا، تو وق تو ہونے آئے برا، تو وق ہویا جلا تو میں اتنے آئی ہوں، یہ چھپری بنائی ہے تو پھر میں اتنے رہنا رہا، اتنے اللہ میں بچے دیتے، اتنے ہی مزدوری کرنا رہا، سارا کچھ ہے۔ آج میں بالکل بے سہارا ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ آسانی نہ پانی ہے، پانی وہ بنو باولی پر آنے ہاں چشمے پروں، جتھے سرمایہ جی بور کھنا، نہ بجلی ہے سارے گھر۔ اچھا بجلی تسانی کوئی نہیں تھی؟ کوئی نہیں بجلی، سارے کھمبے۔ کمرہ تساں ایک کا؟ ایک کمرہ کہہ جی ملو ہمیں ککڑ کوٹھی ہے۔ بندے تساں اس نے کتنے رہنے ہو؟ 4 بندے رہنے ہیں، 2 بچیاں۔ 4 بندے تے جڑیاں کھٹاں اتھے ڈنیاں 3 ڈنیاں؟ 3 ڈنیاں، باقی باہر۔ یہ جڑا نال لگا باہر دلیز جی بنائی ہوئی نے، اس جی بنائی جسے آگ بالنے ہیں۔ جس لئے کوئی بارش ہونی تو اس لئے تساں کس طرح پھر؟ بس اوکھا ہی وقت گزارنے ہیں۔ یہ جڑے دن پچھلے کچھ دن آسان نے جڑے بارشاں نے وہ آسان یقین کرے، ایک دن میں ترپال اپر سٹی اپنے پر تے ستا ہاں باہر بارشاں وچ، اندر نہ بڑی سکنے جے کڑا لے وچ آئی جاسی تے موت سرے پر موت ہر وقت تکیا کہ تساں گڈے شڈے بھی لائے ہوئے جڑا اوپر آ وہ بھی ٹالے شالے گانڈے شانڈے بھجے ہوئے ہو؟ 4 گز کمرہ یا 4 گز کمرے 7 گڈے لگے ہوئے۔ کتنے؟ 7۔ میں با خدا تساں تکی جو لے ہو، اگر کوئی بندہ تکنا چاہے موقع تک ہی سکنا ہے۔ اس نے بھی جھوٹے خدا نہیں لعنت ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تے اج یعنی کہ اللہ نے سہارا آیا تے انہاں نیک لوکاں نیک بندیاں نہ تساں نہ سہارا کینی تے میں یعنی کہ تساں ہمارے کو آئے ہو اگر تے تساں کی اس چیز نہ اجر اللہ دین، یا جتنے لوگ دینے والے نو، جنہیں لوگ مدد کرنے والے نو انہاں کی اللہ اس چیز نہ اجر دے سی، میں نہ دے سکنا۔ میں یہ دعا کر سکنا جی اللہ پاک کوئی بھی مسلمان ہے اس کے کسی نے محتاج نہ کرے، اور مرنے ٹائم اللہ پاک کلمہ شہادت نصیب کرے، اور ماڑی موت اس طرح ہوئی چلے۔ یہ گل دسو کہ تساں جڑے صاحب استاد لوگ ہے انہاں کی کیا آخنے کہ تساں کیا خواہش کیا ہونا چاہیے؟ سر میں آنا ماڑے 2 کمرے ہوئی جان، اللہ تعالیٰ رحم ماڑے 2 کمرے ہوئی جان تے میں باعزت طریقے نال اپنی بچیاں دے چھوڑ۔ بچیاں تساں نے سکول پڑھنیاں؟ جی پڑھنیاں 8ویں پڑھنیاں، تے جنوں انہوں نے فیس کو نہیں سی تے اتھا ڈاکٹر کمال صاحب ہے انہوں ماڑی بچیاں نے فیس 1700 روپے دیتی، سرکاری سکول ہے؟ سرکاری سکول ہے۔ یہ کوئی پیپر آئی انہوں نے اگے تو وہ فیس انہوں دیتی ہے، تو جوتیاں کپڑے لوگ دینے آساں کی، تے بس اوکھا وقت گزارنے اپنا۔ تساں نے انہیں
ख्वाहिश ही कि ज़्यादा तो ना आखने लेकिन 2 कमरे होने चाहिए जिसने तुसां सुकून नाल रही सको ताकि आराम नाल राती सही सको। हाँ बिल्कुल, यानी कि सुकून की जिंदगी गुजारी छोड़ो में जड़ी 2-4 दिन है हमारे बच्चे ना हर वक्त मौत से रह रहे हैं। ठीक है, अस अंदर ना सही सकने, अंदर जा ही ना सकने। तुसा खुद यानी कि कोई भी बंदा, कोई भी अल्लाह ने प्यारा अगर मौका तक तकी सकना या जड़ा नहीं तकी सकना वो उत्थे मैं फ़ोन नंबर अपना लिखासा उसने पर रब्ता कर सकने माड़े नाल। सारे तकसन जड़े भी असां ये दसने उन्ना कि नाल उन्ना की मनाजिर दसां जी जी कि ये जड़ा 4 गज ना कमरा आ कच्चा कमरा ना आही सकने असां ते इसकी अगर ये बड़े बड़े जड़े अमीर लोग के उन्होंने जड़ियाँ बांडियाँ या माल मवेशी खाने ना जड़ा मवेशी खाना होना वो भी लेंटरी उसी वो भी प्लस्तर होया उसी उसने च भी उन्होंने माल मवेशी भी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना उसी जड़ा इस शबीर साहब ना जड़ा ये मकान आ ये मवेशी खाने थी भी अब तारा जिसने च अंदर जाने भी डर लगना ये तुसां नाल तुसां मनाजर तकने पे हो इन्ना पर इसलै क्या गुजरनी असां जिसलै ये तक्के मनाजर तो साढ़े पर क्या गुजरनी सी जेह्ड़े असां मौके पर मौजूद हाँ ये असां ही जानने आं लेकिन शायद असां कोल जेह्ड़ा सारा किरदार आ असां इ'यै करी सकने आं लेकिन जेह्ड़े साढ़े भैन भ्रा साहिब इस्तात अस उन्ना गै रिक्वेस्ट करी सकने और पूरा यकीन आ कि हर शख्स इस स्टोरी की तकने के बाद अपनी इस्तात ने मुताबिक वो ज़रूर मदद करसी और ऐसे लोगों की मदद भी करनी चाहिए जड़े अकदार है इन्होंने भी ख्वाहिश ही कि ज़्यादा ना कोठी ना बंगला उसने डिमांड करने अगर कोई साहिब इस्तात मदद करसी अगर एक शख्स भी अगर चाहे तो ये महल भी तो कोठी भी बनवाई दे सकन इधर तकया जाए तो बड़े बड़े लोग जागीरदार लोग के करोड़पति लोग है हर फैमिली ने अस उन्हें की जानने हैं लेकिन शायद शबीर साहब उन्होंने नज़र थू ओझले अज नी स्टोरी ना मकसद है अगर तुसा ने अंदर इंसानियत की एक हमदर्दी है एहसास है तो शबीर साहब आस्ते असां नी कोशिश ही इस वीडियो के बाद असां एक काम शुरू करसां जड़े 2 कमरे वो या जड़े भी असां की तुसा भैन भरावां मदद की असां उस हिसाब नाल इन्हां दा काम शुरू करासां तो और उम्मीद ही कि वो मुकम्मल होसी ये इत्थे पहुंची ते यकीन होई गया कि वाकई ये अकदार है और तुसा जड़े साहिब इस्तात लोग हो चाहे वो बड़े थी बड़ा है या छोटे थी छोटा है जिसने कोल जितने वसाइल है उस हिसाब नाल वो मदद करसी ये तकने है कि इस नेकी ने कम्मे सारे से पहला कदम कुण चाहना आ अजकल ने दौर ही तक्या जाना कि एक दुए नी जड़ा ना उसकी तक्को तक्की इंसान अग्गे बनने की कोशिश करना आ तो इस गल्ला माने जिस बंदे को जितनी उस्ताद थी उसने मुताबिक वह अपना हिस्सा इस नेकी ने कम्मे की नहीं सकना कमेंट्स कई लोग पर्सनल लेकिन मैं ये आखसा कि चलो कई लोग सामने भी नहीं होने लेकिन मैं ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट करसा कि तुसां इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जितनी जितनी तुसां इस्तात थी जितनी तुसां की अल्लाह ताला तौफीक दी अपनी इस्तात के मुताबिक जड़ी तुसां भी इस नेकी ने कम्मे हिस्सा की नहीं सकने हो वो उत्थे ही तुसां ताकि तुसां की तक्की तो दूए बंदे ने अंदर भी अगर एहसास आ हमदर्दी है उसना ज़मीर भी जागा कि मैं भी इस नेकी ने कम्मे हिस्सा की ना। यहाँ पर इंसान के दिलों में हज़ारों ख्वाहिशात होती हैं हर शख्स ये चाहता है मैं आला शान कोठी हो मकान हो बंगला हो गाड़ी हो खाने पीने के लिए अच्छे खाने हों लेकिन यहाँ पर इस जहाँ में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक का आसरा नहीं वहीं पर उनके रहने के लिए ऐसे मकानात हैं 4 गज के कमरे में 4 से 5 आदमी यहाँ पर रहते हैं जब बारिश होती है तो किस तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं किस तरह रातों को रात जाकर वो ज़िंदगी गुजारते हैं खौफ और हरास में किस तरह ये मुब्तला हैं क्या इनके अंदर ख्वाहिशात नहीं क्या ये पक्के मकानों में रहने के ख्वाहिशमंद नहीं लेकिन वजह क्या है वसाइल नहीं एक शख्स जो उम्र रसीदा है जो दिहाड़ी लगाकर 3 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरा करता है
جو بچیاں ہیں وہ سکول جاتی ہیں مگر سرکاری سکول میں بھی ان کی فیس ادا کرنے کے پیسے تک نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جب ہمدان کے لیے فیس لی جا رہی تھی تو ہماری بچیوں کو وہاں سے گھر بھیج دیا گیا، مگر وہاں پر بھی کچھ خدا ترس لوگ موجود تھے۔ ایک ایسی ٹیچر تھی جنہوں نے یہ فیس ادا کی اور کہا کہ یہ بچیاں پڑھیں گی۔ ایسے اس دنیا میں، اس جہاں میں، اس اہل محلہ میں، اس علاقہ میں ایسے خدا ترس لوگ اور بھی بے شمار موجود ہیں۔ شاید ان کو محمد شبیر کے اس گھر کا پتہ نہیں کہ ان کا گھر کیسا ہے، کس حال میں وہ رہ رہے ہیں، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ ہم بھی بہت سارے علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں، سٹوریاں بناتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے علم میں بھی یہ نہیں تھا۔ جب ہمیں کسی دوست نے یہ تصویر بھیجی تو ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ایسا گھر بھی اس دور میں کسی کا ہوگا۔ جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہمارے ہوش اڑ گئے، ہمارے اندر بھی خوف طاری ہو گیا کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور ان لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ یہ ان کا بنگلہ ہے، یہ ان کا مکان ہے جس میں یہ 4 سے 5 لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میری تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اسی خدا کے نام پر اسی کو راضی کرنے کے لیے نیکی کے اس کام میں جلدی کیجیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ابھی بارشوں کا موسم بھی شروع ہونے والا ہے، شاید کہیں ہم دیر نہ کر دیں، ہماری لاپرواہی اور نظر اندازی کی وجہ سے یہ جو مکان ہے جس میں یہ زندگی گزار رہے ہیں اس میں کسی جانی نقصان کا ضیاع نہ ہو جائے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس جہاں میں نہیں، لیکن اس جہاں میں تو آپ سے یہ ضرور سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ تھے، آپ کے پاس مال و دولت تھا، مگر آپ نے ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ آپ کو مال و دولت اس لیے عطا کیا تھا کہ آپ اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں پر نظر رکھیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ مال، یہ دولت سب کچھ اسی کا ہے۔ ہم نے لوگوں کے عروج بھی دیکھے ہیں، ان کے زوال بھی دیکھے ہیں۔ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کے اہل علاقہ میں بھی ہوں گے، جو لوگ عروج پر تھے آج ان پر کیسا وقت ہے، اور جو جن کا برا وقت تھا آج ان کا اچھا وقت بھی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کی چھوٹی سی، جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق جو بھی ہیلپ کرے گا، تو اس محمد شبیر نامی ان بزرگوں کا، ان بچیوں کی یہ خواہش کہ ہم بھی راتوں کو آرام سے سو سکیں، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، شاید کسی ٹائم بھی یہ مکان، یہ 4 گز کا کمرہ، یہ محل جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ زمین بوس نہ ہو جائے۔ جو بچی ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے فکر مند ہیں، جو ماں باپ ہیں وہ اپنی بچیوں کے لیے فکر مند ہیں۔ ان کی یہی خواہش ہے کہ اگر 2 سے 3 کمرے بھی ہو جائیں تو ہم آرام سے رہ سکیں۔ ان کے پاس پینے کے لیے پانی ہے، وہ بھی دور سے لانا پڑتا ہے۔ جہاں پر اس دور میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر بجلی نہ ہو۔ اس دور میں بھی یہاں ان کے گھر کی یہ حالت ہے، وہیں پر بجلی بھی میسر نہیں، اور دیگر جو سہولیات ہیں اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آج کی یہ سٹوری جو شخص دیکھ رہا ہے، دیکھنے اور سننے کے بعد، یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اسی ویڈیو کے اوپر اگر کوئی پرسنل نمبر پر دینا چاہتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرسنل کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا نمبر اسکرین پر اسی ویڈیو کے ساتھ ہم نے لنک کیا ہوا ہے۔ اور زیادہ تر میں دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسی ویڈیو کے اوپر کمنٹس میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنا جو آپ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ لکھیں، تاکہ آپ کو دیکھ کر کسی دوسرے کے دل میں بھی یہ احساس، یہ ہمدردی جاگے کہ فلانے شخص نے اتنی مدد کی ہے تو میں بھی کر سکوں۔ آج کا جو دور ہے
وہ ایک دیکھا دیکھی کا ہے. شاید کوئی کسی کے پاس بے شمار دولت ہو مگر وہ اس نیکی کے کام میں، اس اچھے کام میں خرچ نہ کر پا رہا ہو. لیکن جب آپ کو کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر دوسرے کے احساسات، جذبات جاگ جاتے ہیں کہ میں بھی اگر اس نے ہیلپ کیا تو میں بھی مدد کروں. تو آج کی اسی سٹوری کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد جو ہم یہ سٹوری آج بنا رہے ہیں، اس مکان کی تعمیر کے لیے آپ لوگوں کے تعاون سے زیادہ دیر نہیں کرنی. جلد سے جلد آپ لوگوں کے تعاون سے جو بھی ہو سکے تاکہ ان کے لیے جو مکان ہے اس کی تعمیر کا آغاز ہو سکے. ایک مرتبہ پھر آپ سے مدبانہ ریکویسٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ یہ انسانیت ہے، یہ دنیا ہے، یہ دولت آنی جانی ہے، ہر وقت کسی کے پاس نہیں رہتی. ہم نے بڑے بڑے رئیس بھی دیکھے ہیں، وہ بھی جاتے وقت خالی ہاتھ گئے ہیں. مگر اگر کوئی چیز آپ کو فائدہ دے گی تو غریبوں کی دعا اور ان کی آؤ پکار جو آپ کے حق میں ہوگی، وہی اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی. نہ بڑی بڑی کوٹھیاں، نہ بڑے بڑے ملات، نہ یہ سیاسی لیڈروں کی ایڈورٹائز کچھ بھی کام نہیں دے گا. یہ دنیا میں تو آپ کے خوش آمد کریں گے مگر وہ کسی کام کے نہیں. یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے، یہ ساری سٹوری دیکھنے کے بعد، الیکشن کا دور تھا، 25 جولائی کو جنرل الیکشن ہوئے. اس میں بھی ہم نے سنا اور بہت سارے لوگوں کے ہم باتوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ فلانے امیدوار نے لوگوں کو لاکھوں روپے دیے، ان کو یہ اسکیم دی. کیا محمد شبیر ووٹ نہیں دیتے؟ یہ بھی ووٹ دیتے ہوں گے. اگر آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو لاکھوں روپے دیتے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچا جائے تو اسی بعد میں ہی محمد شبیر کو بھی اگر کوئی اسکیم دے دی جاتی، اگر 2-4 لاکھ روپیہ دے دیا جاتا تو یہ بھی یہ مکان تعمیر کر سکتا تھا، 1 سے 2 کمرے وہ بنا سکتا تھا. مگر اس دور میں بھی، اس کشمکش میں بھی ایسے غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. جو امیدوار ہوتے ہیں ان کو بھی ایسے غریبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو بھی تو آپ نے دائیں بائیں خوش آمدی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ان کی واہ واہ کریں. مگر جو لوگ حقدار ہوتے ہیں، ویسے تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. کون سے عوام کے حقوق کی آپ جنگ لڑ رہے ہیں؟ اگر عوام کا یہ حال ہو جس میں محمد شبیر نامی جو شخص ہیں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ایسے ہی ہمارے ارد گرد اور کتنے لوگ ہوں گے جو ایک چھت سے بھی محروم ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، جن کے پاس بجلی تک میسر نہیں. کیا ان لوگوں کی خواہشات نہیں؟ کیا یہ لوگ اس کے حقدار نہیں؟ اصل حقدار تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے آپ منتخب ہو کر اسمبلی میں جاتے ہیں، مگر آپ تک ان کی فریاد کون لے کر جائے؟ جو آپ کے ارد گرد جو آپ کی خوش آمدی ہیں وہ تو آپ کو نہیں بتاتے. اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ فلاں شخص کے یہ حالات ہیں تو پھر آپ کے اندر شاید وہ احساس، وہ جذبات جاگ آئیں. مگر پھر ان کو کون پوچھے گا؟ آپ سے بھی یہ سوال ہے. ابھی 10 اکتوبر کو دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ غریب عوام کے لیے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اگر ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ ان کے حقوق کون ادا کرے گا؟ ان لوگوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں مگر آپ کو وہ دکھائی نہیں دیتے. آپ کو دکھائی دیتے ہیں بڑے بڑے ملحات، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی گاڑیاں. ان کے لیے آپ تعریفیں کرتے ہیں اور انہی کے آپ نام لیتے ہیں. ہونا تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، ان کی مدد کریں. جہاں پر آپ الیکشن میں بھی لاکھوں روپے دیتے ہیں، وہاں پر وہی لاکھوں روپے اگر آپ کسی ایسے حقدار کو دیں گے تو وہ کتنی دعائیں دے گا آپ کو.
جو اس آس امید میں ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے اور ہماری مدد کرے، ہمیں 2 کمرے تعمیر کر کے دے، ہمارے جو بچے ہیں وہ آرام سے سو سکیں، جو رات بھر جاگتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت بھی یہ مکان زمین بوس ہو جائے گا، اس میں سوئیں گے تو شاید صبح جاگ نہیں پائیں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔